Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope all of you will be fine with the blessing of Allah Almighty. Today I will discuss about the salient point of last sermon which was delivered by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حج کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تشریف لائے اور آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ یعنی اپنی اونٹنی کو لانے کا حکم فرمایا۔ اونٹنی کو جب حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر وطن وادی تشریف لائے اور خطبہ حجۃ الوداع شروع کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج 632 ہجری 6 مارچ بروز جمعہ کو ڈیلیور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کا آغاز حمد و ثنا سے کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع دینے کا مقصد انسانی حقوق کی آگاہی، مساوات، انصاف اور امن تھا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد سیکریڈنس آف لائف اینڈ پراپرٹی، ہیومن رائٹ، ایکوالٹی، جسٹس اینڈ پیس پہ تھا۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہم سیلینٹ پوائنٹس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا میں نے آپ کو پہلے بھی ڈسکس کر دیا ہے، وین اینڈ ویئر، کہاں اور کب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیورڈ ہز لاسٹ سرمن آن the 9th of ذی الحج 632 6 مارچ آن فرائیڈے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ، جسے خطبہ حجۃ الوداع یعنی آخری سرمن، لاسٹ اسپیچ یا فیئرویل اسپیچ بھی کہتے ہیں، وہ 6 مارچ بروز جمعہ 632 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کو یہ خطبہ دیا، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 ایئر آفٹر ہجرہ مائیگریشن فرام مکہ ٹو مدینہ انہوں نے دیا، اور پلیس کون سی تھی؟ ارینا ویلی آف ماؤنٹ عرفات۔ یہ پلیس کا نام تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہم پڑھتے ہیں، اٹینشن نیڈ پرمیشن۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہا، او پیپل لسن مائی ورڈ کیئرفلی، اور اے لوگوں میرے الفاظ غور سے سنو، بیکاز آئی ڈونٹ نو آفٹر دس ایئر آئی شیل ایور بی امنگس یو اگین، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد ہم دونوں یہاں اکٹھے ہو پائیں گے یا ہم مل کر حج ادا کر پائیں گے یا نہیں۔ تو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھرڈ پوائنٹ تھا وہ تھا، ٹریٹ ایوری لائف اینڈ پراپرٹی آف مسلم ایز سیکریڈ ٹرسٹ۔ اس پہ ہم دیکھتے ہیں، او پیپل جسٹ ایز یو ریکارڈ دس منتھ، دس ڈے، دس سٹی ایز سیکریڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، جس طرح تم اس دن، اس مہینے اور اس شہر کو مقدس سمجھتے ہو، اسی طرح ہر مسلمان کی لائف اور پراپرٹی بھی سیکریڈ ہے، مقدس ہے، یعنی ایک انسان کی جان، مال اور عزت، جائیداد دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہم پڑھتے بعد ہے، ہر ریٹرنز دا گڈ اینڈ ٹرسٹڈ ڈیو ٹو دیئر رائٹ فل آنر۔ اس کے بعد انہوں نے امانتوں کے بارے میں کہا کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو ان کے رائٹ فل آنرز تک پہنچا دی جائیں۔ اس کے بعد ہرٹ نو ون سو دیٹ نو ون میں ہرٹ یو، کسی کو ہرٹ نہ کیجیے، دکھ نہ پہنچائیے۔ اگر آپ کسی کو دکھ نہیں پہنچاؤ گے تو کوئی بھی آپ کو دکھ نہیں پہنچا پائے گا۔ اس کے بعد ہم فورتھ پوائنٹ پڑھتے ہیں، آلویز ریممبر دی ہیئر آفٹر، ہمیشہ آخرت کو یاد رکھو، آخرت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ انہوں نے کہا ریممبر دیٹ یو ول انڈیڈ میٹ اللہ، یاد رکھو کہ آپ نے حقیقتاً اللہ سے ملنا ہے، اینڈ دیٹ ہی ول انڈیڈ ریکن یور ڈیڈز، اور وہ تمہارے اعمال کا حساب کرے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، دا فوربیڈنس آف یوزری، ربا اینڈ انٹرسٹ۔ فوربیڈنس یعنی ممنوع قرار دیا، آف یوزری یعنی سود کو، ربا بھی اسی کا نام ہے، جبکہ انٹرسٹ، یہ تینوں ورڈ جو ہیں سود کے لیے یوز ہوتے ہیں، یوزری، ربا اینڈ انٹرسٹ، یہ تینوں ورڈ جو ہیں سود کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا کہا گیا ہے، اللہ ہیز فوربیڈن یو ٹو ٹیک ربا، یوزری، انٹرسٹ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سود لینے سے منع فرمایا ہے۔ Therefore all interest obligations shall henceforth be waived۔
اور فرمایا کہ اس کے آگے تمام جو ہے جن لوگوں نے پہلے جو ہے یوزری لی، جن لوگوں نے پہلے جو ہے سود لی، آپ ان کو معاف کر دیا گیا، اور جب جو نیو لوگ یعنی اس کے بعد جب میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں اس کے بعد کوئی ایسا کرے گا تو وہ اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ بہت یوزر اینڈ the usurer are hellfire، یعنی سود دینے والا اور سود لینے والا دونوں جہنمی ہیں، دوزخی ہیں۔ اس کے بعد 6 پوائنٹ ہے بی وے آف سیٹن دی enemy۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ شیطان سے بچو، دی enemy جو کہ تمہارا دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بی وے آف سیٹن فار دا سیفٹی آف یور ریلیجن، اپنے مذہب کی سیفٹی کے لیے شیطان سے بچو۔ He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things, so beware of following him in small things۔ اس میں ان کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو شیطان ہے نا وہ اپنی تمام تر جو ہوپس ہیں، جو ان کی امیدیں ہیں وہ کھو چکا ہے کہ کبھی وہ اپنے پہلے والی پوزیشن پہ واپس آ پائے گا، اسی لیے وہ تمہیں چھوٹے بڑے معاملات میں گمراہ کرنے کی فل کوشش کرے گا، کیونکہ وہ اپنی تمام تر ہوپس کھو چکا ہے کہ وہ اپنی جو ہے جو پہلے والی پلیس ہے اس کو دوبارہ لے سکے۔ اس کے بعد ہے 7 پوائنٹ رسپانسبلٹیز ٹوارڈ مین اینڈ وومین، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے مردوں کا، یہاں پہ انہوں نے اس پوائنٹ میں کہا ڈو ٹریٹ یور وومین ویل اینڈ بی کائنڈ ٹو دیم، اپنی عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، فور دے آر یور پارٹنر، وہ تمہارے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ کمیٹڈ ہیلپرز، اور تمہاری مددگار ہیں۔ اس کے بعد ہے اینڈ اٹ از یور رائٹ دیٹ دے ڈو ناٹ میک فرینڈ اینی ون of whom you don't approve as well as never be unchastened۔ اس کے بعد انہوں نے کہا and it is your right that they do not make friends with anyone of whom you do not approve as well as never be unchastened۔ انہوں نے کہا اور یہ آپ کا حق ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہ کریں جس کو آپ منظور نہیں کرتے، جس کو آپ پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ وہ دوستی بھی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے 8 پوائنٹ ہے ریمائنڈر آف دا فنڈامنٹل اسلامک پلر، ٹھیک ہے، اسلام کے 5 ستونوں کے بارے میں انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا اور کہا فاسٹ ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان، رمضان کے مہینے میں روزے رکھو، اینڈ آفر زکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، پرفارم حج، اور حج ادا کرو، اف یو ہیو دا مین، اگر آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ لسن ٹو می ان ارنیسٹ، ورشپ اللہ کی عبادت کرو، پرفارم یور 5 ڈیلی پریئرز، 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ پھر اس کے بعد جو 9 پوائنٹ ہے اس میں ہے ریسزم اینڈ ڈبل اسٹینڈرڈ، اس کا ہم دیکھتے ہیں آل مین کائنڈ از فرام آدم اینڈ ایو۔ انہوں نے کہا کہ تمام جو انسانیت ہے، تمام انسان ہیں وہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have any superiority over an Arab۔ انہوں نے کہا کہ کسی عربی کو اجمی پر، عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا white has no superiority over black, nor does a black have any superiority over white، کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ایکسیپٹ بائی پیٹی اینڈ گڈ ایکشن، سوائے تقوی اور اچھے اعمال۔ نیکسٹ پوائنٹ پڑھتے ہیں جو ہے پوائنٹ نمبر 10، ایوری مسلم از اے برادر ٹو ایوری مسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ لرن دیٹ، یہ سمجھ لو، ایوری مسلم از اے برادر ٹو ایوری مسلم اینڈ دیٹ دا مسلم کانسٹیٹیوٹ ون برادرہڈ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور یہ ایک ہی بھائی چارے کے طور پر آپس میں بندھے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly۔ اسی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے کوئی بھی چیز جائز نہیں ہوگی جو کسی ساتھی مسلمان کی ہو جب تک کہ اسے آزادانہ اور رضاکارانہ طور پر نہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ Do not therefore do injustice to yourself،
اس لیے اپنے ساتھ ناانصافی مت کرو۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے وی آر رسپانسبل فار آور ڈیڈز۔ اس میں ہم پڑھتے ہیں ریممبر ون ڈے یو ول اپیئر بیفور اللہ، یاد رکھو کہ ایک دن سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اینڈ آنسر فار یور ڈیڈ، اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ So beware, do not stray from the path of righteous after I am gone۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ اپنے جو رائٹس پاتھ ہے، جو اپنا صراط مستقیم والا راستہ ہے، اس سے مت بھٹکو، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا جب میں چلا جاؤں تو اپنے سیدھے راستے سے کبھی مت بھٹکنا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 12 ہے there are no prophet after رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم peace be upon him۔ O people, no prophet will come after me۔ انہوں نے کہا اے لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، and no new faith will be born، اور نہ ہی کوئی نیا عقیدہ پیدا ہوگا۔ اس کے بعد جو 13 پوائنٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا the true manuals قرآن and سنہ۔ True manual قرآن and سنہ۔ I leave behind me two things۔ میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، the قرآن and the سنہ۔ The first is قرآن and second is سنہ۔ ایک قرآن اور دوسری سنت ہے۔ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیتے ہو، پکڑ لیتے ہو، تو تم لوگ کبھی بھی تفرقے میں نہیں پڑو گے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 14 پوائنٹ جو تھا اس کے سیلین پوائنٹ میں، وہ یہ ہے sharing is caring۔ All those who listen to me shall pass on my words to other and those to other again۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، جو اس خطبہ میں موجود ہیں، اس سپیچ میں موجود ہیں، وہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں گے جو یہاں پر نہیں ہیں اور وہ اس سے آگے۔ پھر انہوں نے کہا and it may be that the last ones understand my word better۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو شخص جس کے پاس آخر میں میرا جو ہے میسیج جائے، مے بی کہ وہ میرا جو ورڈز ہیں، میرا میسیج جو ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکے than those who listen me directly۔ جنہوں نے مجھے بالواسطہ سنا ہے، ڈائریکٹلی سنا ہے، یہاں پہ جو موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکے جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ اچھا and if you follow these you will never go astray۔ پھر وہی بات آ گئی کہ اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ سیدھے راستے سے کبھی نہیں بھٹکیں گے۔ اللہ حافظ اسٹوڈنٹ، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔